اور یہ جوان بیٹھے ہو نا، آپ ہی بولا کرو تو بات ہے، کیونکہ آپ کے بولنے کا وقت ہے۔ ہم لوگ جو بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا تو کام پھر یہ رہ گیا نا، اور کریں گے کیا ہم؟ آپ کا ابھی وقت ہے۔ جی ہاں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، نبیوں کا کام ہے جوانی کے اندر خدا کو یاد کرنا۔ اور دوسرا مصرع نہیں پڑھتا میں، ایسے دلوں کو ٹھیس لگے تو میں دل آزاری تو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو خدا بڑھاپے میں بھی توفیق دے دے تو بڑی کرم کی بات ہے، ورنہ بوڑھا فاسق جو ہوتا ہے تو بڑا ہی ذلیل ہوتا ہے۔ بوڑھا گناہگار جو ہے تو جوان گناہگار سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو ادھر قبر پکار رہی ہے، ادھر وہ گناہ میں مصروف ہے۔ ورنہ بوڑھا فاسق تو ذلیل ترین بندہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ شرم بھی نہیں کہ تو پہنچا ہوا کہاں ہے۔ سب فاسقوں میں سے ذلیل فاسق وہ ہوتا ہے کہ سفید بال ہو جائے ابھی بھی فسق میں مصروف رہے۔ کیوں؟ کہ سفید بال تو موت کا پیغام ہے اس کے لیے کہ ابھی تجھے جانا ہے آگے، اس کے بعد بھی وہ فسق میں مصروف ہے تو بہت ذلیل ہے، اس کو پورا شیطان کے پنجے میں کسا ہوا ہے۔ اس لیے اس کو بھی جو خدا توفیق دے دے مرنے سے پہلے کہ اس کے دروازے پر آ جائے تو خاص شکر ادا کرے مالکا کہ ابھی بھی میں مرا تو نہیں نا، مرنے سے پہلے تو نے اپنے یاد کی توفیق دی، یہ بھی تیرا کرم ہو۔ اور یہ بات یاد رکھے، اس سے کوئی بھی بندہ، میں بھی اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، ہمارے پرانے علماء جتنے بھی تھے، صاحب پندنامہ بھی اور بدائے منظوم بھی اور کریمہ والے بھی، اور یہ کتابیں جو لکھتے تھے نا وہ خطاب بنفس کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے خطاب بنفس چھوڑ دیا، ہم آپ کو پر ساری بات ڈالتے رہے۔ خطاب بنفس یہ ہے کہ خود کو مخاطب کرو کہ یہ نفس ہے میری جان، میں کتنا گناہگار ہوں۔ ہمارے سارے فارسی والے علماء جتنے بھی پندنامہ لکھے نا وہ خطاب بنفس کرتے ہیں، خود کو خطاب کرتے ہیں۔ ہم خود کو بھی شامل ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مولوی کہتے ہو تو پھر بات تو کرنی پڑے گی اسے۔ آپ کہو گے کہ جی ہمیں غصہ ہوتے جا رہے، ہم کوئی سارے فاسق ہیں۔ کوئی آپ نہیں ہو، میں خطاب بنفس بھی کر رہا ہوں، بات تو کسی طرح آگے چلانی ہے نا۔ کسی کو بھی مخاطب نہیں کروں گا تو کس سے بات کروں گا؟ میں خود کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ توبہ کے دروازے جب تک بند نہیں ہیں آؤ، اور وہ فرماتا ہے بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ تو اگر بت پرست ہے تب بھی باز آ جا، شرک کر بیٹھا ہے تب بھی باز آ جا۔ باز آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں باز آ کا یہ مطلب ہے کہ وہ کام نہ کر، وہ باز آ جا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ اس کام سے باز آ جا، لیکن یہ ہے فارسی کا لفظ باز آ۔ باز آ کا مطلب ہے کہ پھر کے میری طرف آ، باز میں نے تو پھرنا، پھر کے آ میری طرف۔ کیوں؟ کہ تو اگر بت پرست ہے تب بھی آ جا، اگر مجوسی ہے آتش پرست تب بھی آ جا، گناہگار ہے تب بھی آ جا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے کہ میں تو پہلے بھی توبہ کر کے پھر گناہ میں چلا گیا۔ فرمایا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار توبہ کر کے اگر توبہ توڑ چکا ہے تب بھی آ جا۔ اس لیے کہ اور جائے گا کہاں؟ تیرے جرموں کی معافی کا اور کوئی دروازہ تو ہے ہی نہیں۔ جب ایک ہی دروازہ ہے، 1000 بار توبہ توڑے تب بھی تجھے اسی دروازے پر آنا پڑے گا۔ درگاہ ماں درگاہ نومیدین ہے، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یہ میری درگاہ یہ نومید ہونے کی درگاہ نہیں، 100 بار اگر تو نے توبہ شکنی کی ہے، توڑی ہے، تب بھی پھر اپنے مالک کے دروازے پر آ جا۔ اور کب؟ فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت۔ جب تک موت نہیں آ گئی تب تک توبہ کر، اور اس وقت تک اگر صدقے دل سے توبہ کر دی تو مالک کا اتنا بڑا دربار ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ کو معاف کرتا ہے جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کمن لا ذنب لہ ہے نا، اس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں۔ کمن لا ذنب لہ اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارا جہاں مدرسہ ہے گاؤں میں، اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے چائے والا، وہاں سے طالب علم چائے پیتے رہتے۔
اور میں نے دیکھا کہ وہ چائے والا جو ہے نا وہ لکھتا رہتا ہے کہ اس دن اس نے 1 پاؤ دودھ پتی لی ہے، یہ لیا ہے، اور لکھتا ہے. اور جب کبھی ان کے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے، ایسے کر کے اس کے اوپر مار دیتا ہے، یعنی کراس کرتا ہے کہ یہ پورا ہو گیا. میں نے کہا جو حساب تمہارے پورے ہو گئے وہ مجھے دکھاؤ. تو اس نے دکھایا. اسی کی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی طالب علم ضرورت سے زیادہ اسراف نہ کر رہا ہو، فضول خرچی نہ کر رہا ہو. تو وہ جو کانٹے لگے ہوئے ہیں نا اس کے نیچے سے بھی پڑا جاتا ہے، کیونکہ وہ پورا سارا تو سیاہ نہیں کر دیتے نا صفحہ. جب وہ صفحہ مجھے دکھا رہا تھا تو ہر ایک کا حساب سامنے نظر آ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ تم نے ادا کر گئے. اس نے کہا ادا کر گئے. میں نے کہا ادا کرنے کے باوجود یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر گیا میں اس کا حساب ورکہ ہی پھاڑ دیتا ہوں تاکہ نیچے ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے نظر آتا رہتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. کمندار دمبلا ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور دوستو لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسا بندہ جو کبھی گناہگار بھی ہو اور پھر خدا کی طرف رجوع کرے اس کی شان کیا بیان کی. اللہ اکبر. شان بیان کی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نیکوں کا ذکر کر رہا ہے، نیک بندوں کا جو نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکیوں کے جو جو نام ہے وہ بیان کر دی. عبادت کرنے والے، سبحان اللہ، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. لیکن ان سب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کہتا ہے تائبون، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ کر آنے والے، توبہ کرنے والے. میں نے کہا یا اللہ حامدون پیچھے، عابدون پیچھے، سائحون پیچھے، راکعون پیچھے. توبہ والا تو گناہگار ہے، فرمایا اس کے گناہ کا ذکر نہ کر کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا اپنے حبیب سے کہ تیرا جو ان کی توبہ کر کے آئے گا پھر اس کے گناہ کا میں تذکرہ بھی نہیں کروں. ایسا نہیں، فرمایا یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے بندے ہیں، مجھے پیارے ہیں، جو ان میں توبہ کر کے میرے دروازے پہ آ جائے میں اس کے سامنے گناہ کا ذکر بھی نہیں کرتا. جب میں نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرنا. اور حبیب ان سے کہہ دو کہ کیوں اپنی جانیں کھو رہے ہیں اور ان مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں، جہاں جا کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی تبلیغیں سنتے ہیں جو ان کو کہے کہ تمہیں بڑے لتر پڑیں گے، تمہیں کھوسڑے پڑیں گے، تمہیں بڑے تھتوے پڑیں گے، تمہاری شکلیں بگڑ جائے گی، ادھر سے مار کے ادھر نکال دیں گے. فرمایا میرے قرآن میں یہ کیوں نہیں پڑھتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کیوں کیا کہتے ہیں کہ بس بچنے کی تمہاری امید ہی کوئی نہیں، مارے گیا تمہیں، چابی ہمارے پاس ہے جس نے تمہیں بچانا ہے. میں نے کہا مولوی تو اپنی حالت میں تو کی بچانا ہے کسی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین، اے حبیب ان سے فرما دو اے میرے بندو. پہلے تو اسی لفظ پر غور کرو کہ حضور کو یہ کیوں فرمایا بھئی یا عباد اللہ کہو کہ اللہ کے بندو. حضور کو فرمایا تو کہہ کہ اے میرے بندو. کہنا تو یہ چاہیے پھر یا عباد اللہ
اے تو کہ اللہ کے بندو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا اسرفوا علی انفسہم پشیمان ہو شرمندہ ہو توبہ کرتے ہو انابت کے لیے کوشش کرتے ہو اللہ تو یاد رکھو جانے مت کھو جاؤ اپنی او پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے تم صرف ہر وقت اپنی جان کھوتے ہو اس کی ضرورت نہیں کیوں کہ ابھی مرے تو نہیں ہو نا ابھی اپائے کرو کیا روتے پھر رہے ہو ہٹو ادھر آؤ اس کام میں مت لگو افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہٹو ابھی وقت ہے تمہارے پاس اس کو راضی کرنے کا ادھر بیٹھ کر رو دینے سے کیا ہوگا آؤ ہٹو کیونکہ ابھی مرے نہیں ہو ابھی وہ وقت نہیں آیا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے اذا حضر احدهم الموت جب موت آ جائے تب توبہ کا دروازہ بند ہے بھائی ابھی تو تم سانس لے رہے ہو کیا ڈیوز بری میں بیٹھ کر ٹسوے بہا رہے ہو یا رائے میں بیٹھ کر ٹسوے بہاتے ہو اور مدینے جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو ان کے لیے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب ان کو سنا دو کو غلطی بھی ہو گئی ہے تو آؤ اللہ کے رسول کے دروازے پر جو میں نے کہا میری شیبہ کے نیا سمجھ یہ قرآن کا حکم ہے یہ ہماری کوئی بریلویوں کی تجویز نہیں ہے تو قرآن کا حکم ہے لو انہم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جانوں پر ظلم کر لیا تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اور وہ جو کہتے ہیں جی ادھر دعا کر لیں گے ادھر نہیں سنتا میں نے کہا جو سنتا ہے اسی نے یہ آیت اتاری ہے یہ آیت ہم نے کو بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے نہیں بلائی یہ آیت بھی دوسری قرآن میں پنجویں پارے کے اندر ہے نہیں ازہری صاحب کو نکال کر کے ادھر کیوں جائے گی ادھر نہیں ہوتی میں نے کہا نہ جو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی ہم تو قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں نہیں جانے نہ جاؤ ہم پکڑ کے تھوڑے لے جائیں گے دہشت گرد تم ہو اغوا برائے تاوان کے کیس تم پر ہیں ہم تمہیں باندھ کر نہیں لے جائیں گے ارے جسے چاہیے خدا کا رستہ اسے آنا پڑے گا مصطفیٰ کے رستے پر بغیر اس کے اوپر رستہ جاتا کوئی نہیں یہ اس لیے بما مصطفیٰ رسول جو بات تم کہتے ہو اپنی زبان سے یہ تمہارے لیے رسول بھی کہیں جاؤ رسول سے کہو کہ اے اللہ کے پیارے رسول میرے لیے معافی لے دی اپنے اللہ سے کہیے مجھے معاف کر رسول اللہ کہیں تمہارے لیے بات پکی ہو گئی اس کا مطلب ہے اللہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان رسول کو لانا چاہتا ہے کہ بات رسول سے ہو جائے دامن دے رسول میرے اگے بات پکی تب ہوگی جب تیرا رسول درمیان میں آ جائے میرا بھی رسول ہے تیرا بھی رابر ہے جا اس کے ساتھ بات کر جا کے اور ادھر کی دعا بڑی پکی ہو جاتی ہے دوستو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرزا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ کہ ہم نے تو کہنا ہی کہنا ہے جتنا وقت ہے کہیں گے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ کیا شورٹی ہے جی کہ ادھر جائیں گے تو ہو جائے میں نے کہا شورٹی یہ بتا رہے ہیں نا دیکھو اللہ شورٹی کی بات ہی کر رہے ہیں فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ ہم جو یا رسول اللہ آئے ہیں نا مدینہ شریف تو بن بلائے نہیں آئے
ہمیں کہا ہے تو ہم آئے. ہمیں اللہ نے فرمایا ہے تب آئے. اور پھر رد ہوں کب یہ بات کریموں کے در کی ہے. جو کریم لوگ ہوتے ہیں نا، کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم کو ہوتا ہے بڑے لوگ، شرف والے، عزت والے. اللہ فرماتے ہیں عزت والوں کا یہ قاعدہ ہے، پہلے تو کسی کو انویٹیشن بھیجتے نہیں، اور اگر بھیجیں تو پھر ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں. یہ نہیں کہتے دروازہ بند ہو گیا اب کھانا ختم. انہوں نے کہا کھانا ختم بھی ہوئے تو کارڈ ساڑھے کوڑ ہے تو سانو بلائے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہم بن بلائے نہیں آئے، اللہ نے انویٹیشن بھیجی ہے. اس طرح وہ انفسم جاؤ کا تو جاؤ کا کہا ہے تو آ گئے اب آپ کے پاس. اب رد کریں یہ کریموں کا قاعدہ نہیں، شرف والوں کا قاعدہ نہیں. آپ سے بڑا شرف والا کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، قرآن سے بڑی دعوت کوئی نہیں، انویٹیشن کوئی نہیں. تو انہوں کرو ساڑھے نال جو کچھ اللہ نے آکھیا میں اس واسطے جاؤ وہ کیے کہ اللہ کے ساڑھی سفارش کر دیں. میں ابھی اس سال بھی گیا تھا رمضان شریف سے پہلے مناظرہ ادھر دعا نہیں کرتے. میں کو ادھر نہیں کرنی کی دے یہ بھی دس کتنے کرنی تیرے گھر والے کوں کر کے کریے. حاضر نہیں یار کعبہ شریف والا. میں کہ کعبہ شریف صرف نماز دا دعا کا کعبہ کوئی نہیں. اے نماز ولو فسم وجہ اللہ، جدھر منہ کر کے بھی دعا کرو گے اللہ ہر طرف ہے. تمہیں کس جاہل نے کہا ہے کہ دعا بھی کرنی ہو تو کعبے کی طرف کرنی چاہیے؟ اگر کعبے کی طرف کرنا فرض تھا تو رسول خدا تو ہر فرض نماز کے بعد کعبے سے منہ پھیر کے باقاعدہ دائیں طرف منہ کر کے دعا کرتے. تم خطبہ پڑھتے ہو تو بندوں کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ کہتے ہو تو بندوں کی طرف تمہارا منہ ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ یہ کعبے کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتا ہے جی جس سے بات کرنی ہو منہ اس کی طرف کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی جس پر درود بھیج رہے ہیں منہ اس کی طرف. نعمان کا جی تو میں کٹ کر کے دے اس کا کمال بلایا مجھے اور کٹ کر دی. اب بلائے رسول اللہ کو کیا السلام یا رسول اللہ منہ کعبے والے تو کانڈ آپ والے ان کی فرمان کی اچھا وہ بلاندہ مینو منہ ہوتے کی تھا ایک تے اپنے میرا بھی نہیں یہ کرتا تے میرے آنکھوں نہ ہوئی گھٹ سمجھے نہیں. جب آپ کے حقوق ساری کائنات سے زیادہ تو آداب بھی ساری کائنات سے. اب بتائیں نا کہ میں منہ آپ کی طرف کیوں کرتا ہوں؟ میں تو اللہ کی حمد سے میں نے کلام شروع کیا ہے، اس لیے مجھے منہ تو کعبے کی طرف کرنا چاہیے.